نہیں ہے کوئی یہ کہہ سکے تل گئے، کوئی یہ کہہ سکے نہیں نہیں اب نہیں ہونا ہے، اللہ کی ترازو ہے، نہیں محبوب کہیں گے پھر تولو، پھر عمل تولے جا رکھے ہیں، اب جب عمل تولے جائیں گے تو اب گناہ کم ہو جائیں گے، نیکیاں بڑھ جائیں گی، فرشتے کانپنے لگیں گے، مالک ترازو تیری، فیصلہ تیرا، انصاف تیرا، ابھی تولا تھا گناہ زیادہ تھے، اب تول رہے ہیں، اب نیکیاں زیادہ ہیں، رب فرمائے گا فرشتوں دیکھتے نہیں ہو، میزان پہ محبوب آ کے کھڑا ہو گیا ہے، اگر یہ کھڑے ہو کر کے عمل تلوائے پھر بھی گناہ زیادہ ہو جائیں، یہ میری رحمت کو گوارا نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت رسول پاک مفتی حماد صاحب قبلہ، سبحان اللہ۔ یہ ان کے لہجے کی دھمک، اللہ اکبر، وہ پیغمبر کبھی آپ نے نہ اپنے چچا کو اپنے پیچھے نہیں چلنے دیا، نہیں چلنے دیا۔ کیا فرمایا کرتے تھے آقا؟ فرماتے تھے چچا میرے پیچھے نہ چلا کرو، لوگ کہتے ہیں آپ کی شکل میرے باپ عبداللہ سے ملتی ہے، جب تم پیچھے چلتے ہو تو لگتا ہے کہ عبداللہ میرے پیچھے ہے۔ اللہ اکبر، وہ خدا کے واسطے قدر کرو باپ کی بھی، عزت کرو باپ کی بھی۔ یہ وہ درخت ہے نا جو اپنے جیتے جی اپنے بیٹے پہ کبھی دھوپ نہیں پڑنے دیتا، اولاد پہ کبھی دھوپ نہیں پڑنے دیتا۔ یہ وہ درخت ہے جو اپنی اولاد پر دھوپ نہیں پڑنے دیتا۔ یہ وہ دیوار ہے جو اپنے باپ اپنی اولاد تک کسی آندھی کے جھونکے کو نہیں آنے دیتا۔ باپ اگر گھر میں بستر پہ بھی پڑا ہے نا تو اولاد کے لیے چٹان ہوتا ہے، چٹان ہوتا ہے اولاد کے لیے۔ اس لیے گزارش ہے عزت کیا کرو باپ کی، قدر کیا کرو، اور ان کے سامنے کبھی اونچی آواز میں بات نہ کیا کرو، نہ کیا کرو۔ جب کہتے ہو نا تم نے ہمیں دیا ہی کیا ہے، تم نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے، یہ بڑا مشکل جملہ ہوتا ہے، بڑا مشکل۔ میرے ایک ملنے والے اور میں نام نہیں لوں گا، تو وہ ایک دن مجھ سے کہنے لگے مولانا میں بچوں کی زمین کے لیے نا، تاکہ ان کی زمین بچی رہے، میں نے جیلیں کاٹی ہیں، اپنی اولاد کی زمین بچانے کے لیے۔ لوگ اکیلا تھا میں باپ کا، دشمنوں نے پوری طاقت لگائی کہ یہ مر جائے، اس کی زمین ہم ہڑپ لیں، جیل چلا جائے، زمین بک جائے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اولاد کی خاطر جیل کاٹ کے آیا تاکہ ان کی زمین بچ جائے۔ آج میری اولاد جب مجھ سے کہتی ہے کہ تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، تو کہتا ہے یہاں کا پسینہ تلوے میں نکل جاتا ہے، تلوے میں نکل جاتا۔ اس باپ کے جملے کیا تھے؟ اس نے کہا تھا مولانا سچ بات یہ ہے، یہ مجھ سے پوچھتے میں نے ان کے لیے کیا کیا ہے، وہ کہتا پیدا کرنے والے کی قسم، جائیداد چھوڑو، دولت چھوڑو، تعلیم دی، بزنس دیا، سب چھوڑ دو، میں نے جو ان کے نام رکھے ہیں یہ اس کی قیمت نہیں ادا کر ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جو میں نے ان کے نام رکھ دیے ہیں یہ اس کی قیمت نہیں ادا کرتا۔ اس لیے تم سے گزارش ہے میرے بچوں، اللہ تمہیں جوانیاں دے اور ہوش میں آؤ، کبھی باپ کو تکلیف نہ دینا، کبھی باپ کو دکھ نہ دینا، ورنہ اگر یہ چلا گیا ہمیشہ اس کاندھے کو ترس جاؤ گے جس پہ رکھ کے تم سر رویا کرتے تھے۔ نہیں ملے گا کوئی تسلی دینے والا، ورنہ دنیا اتنی عجیب ہے، لوگ رو کے سنتے ہیں، ہنس کے اڑا دیتے ہیں۔ تمہارے دکھوں کو دکھوں کی طرح سنیں گے، پھر موج کریں گے تمہارے ہٹتے ہی، ہنسی اڑائیں گے تمہاری۔ صرف ایک باپ ہے جو تیرے آنسو دیکھ کے رو دیتا ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے عزت کیا کرو باپ کی، قدر کیا کرو ماں کی، یہ بہت قیمتی رشتے ہیں، بہت قیمتی رشتے۔ سنا ہوگا ایک دن حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کی تھی میرے مالک وہ بندہ کون ہے جو جنت میں میرے ساتھ رہے گا؟ اللہ نے فرمایا محبوب موسیٰ دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا جی۔ کہا فلاں مقام پہ چلے جاؤ، اس کی دکان ہے۔ گئے، جا کے دیکھا گوشت کاٹ رہا تھا، چکر میں تھے کون سی نیکی اس نے کی ہے کہ کلیم کے ساتھ جنت میں رہے گا۔ آپ بیٹھ گئے، بتایا نہیں میں کون ہوں، وہ بھی نہیں جانتا تھا چہرے سے، بیٹھے رہے۔ صبح سے شام ہو گئی، گوشت کاٹ کے بیچتا رہا۔ آپ نے دیکھا کوئی نیکی بھی اس نے نہیں کی، پھر سوچنے لگے شاید رات کو یہ قیام کرتا ہوگا۔ جب وہ دکان بند کر کے چلنے لگا نا تو آپ بھی پیچھے پیچھے ہو لیے۔ اب آپ کا تو وہ اپنا وطن تھا نہیں، اس نے آپ کو چلتے دیکھا، چہرہ نبی کا چہرہ تھا، اور نبی کے چہرے میں وہ کشش ہوتی ہے جو اسے دیکھتا ہے دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ دیکھا، کہنے لگا وہ حسین چہرے والے
کہیں باہر سے آئے ہو؟ فرمایا جی پردیسی ہوں۔ کہا اچھا، وہ لوگ کتنے اچھے تھے؟ کہا پردیسی ہو؟ کہا ہاں۔ کہا پھر؟ کہا اگر اجازت دے تو ایک رات تیرے گھر گزارنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا زہے نصیب، مہمان میرے گھر آئے۔ لے گیا بلا کے۔ آپ اس مقصد سے گئے تھے کہ دیکھیں کون سی عبادت کرتا ہے؟ فرماتے میں دیکھتا رہا۔ گھر میں گیا، اس نے جا کے سب سے پہلے کھانا پکایا، تیار ہو گیا کھانا۔ آ کے کہتا ہے مہمان معاف کرنا، اگر تجھے اکیلے کھانا ہے تو ابھی کھا لے، اور میرے ساتھ کھانا ہے تو انتظار کرنا پڑے گا۔ تو حضرت موسیٰ سوچنے لگے کہ ہو نہ ہو اسی بیچ میں کوئی نیکی کرتا ہے۔ فرماتے ہیں اس نے کھانا بنایا، تیار کیا کھانا، تو اس نے پھر اس کی بوڑھی ماں جو بہت کمزور ہو چکی تھی، کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ پٹریا میں ٹنگی ہوئی تھی، وہ پٹریا اتاری، اتارنے کے بعد اسے رکھا، اس کا منہ دھلا، کھانا آگے رکھا، اپنے منہ سے چباتا اور اس کے منہ میں لقمے دیتا۔ اللہ کے کلیم دیکھ رہے ہیں سارا منظر دیکھ رہے ہیں۔ جب وہ کھا چکی، اس نے کہا بیٹے میں کھا چکی، اب تو کھا لے۔ اس نے کہا، پھر وہ عورت نے جب کھانے کے بعد نا ہاتھ اٹھائے، وہ کچھ کہہ رہی تھی، وہ بیٹا ہنس رہا تھا۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے کیا کہا تیری ماں نے؟ اس نے کہا چھوڑیے جناب، یہ تو ایسی باتیں کرتی ہے۔ کہا کیا کہا؟ کہ جب یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے تو وہ مانگتی ہے کہ جو سمجھ میں نہیں آتا مل جائے گا۔ کہا کیا؟ کہ جب بھی ہاتھ اٹھاتی کہتی ہے اللہ میرا بیٹا خدمت کرتا ہے، اس کے بدلے میں بس اتنا چاہتی ہوں کہ زندگی میں مجھے موسیٰ کا چہرہ دکھا دے اور میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا ساتھ عطا فرما دے۔ وہ ہنس کے کہتا دیکھیے جناب، یہ میری ماں ایسی دعا کرتی ہے کہ یہ ہو سکتا ہے؟ کہاں کلیم، کہاں میں، اور یہ میری ماں کا تو حال دیکھو، بیٹے سے کتنا پیار کرتی ہے، جنت میں کلیم کا ساتھ مانگ رہی ہے۔ اتنا سننا تھا، اللہ کے نبی کی تبسم آیا چہرے پہ، مسکرا کے اٹھے، کہنے لگے پریشان کیوں ہوتا ہے؟ لے آج رب نے تیری ماں کی دعا قبول کر ڈالی ہے۔ کہا کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا جو تیرے سامنے بیٹھا ہے یہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ اللہ کا کلیم موسیٰ آیا ہے، کہہ دے اس سے تو بھی دیدار کر لے، یہ بھی دیدار کر لے، اور رہ گئی جنت میں جانے کی